بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع جمعے کے دن کی مناسبت سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جمعے کے دن کو سردار الیوم کہا جاتا ہے، یعنی دنوں کا سردار پکارا گیا ہے، اور یہ دن اپنے اندر اتنی برکتیں اور رحمتیں لیے ہوئے ہے۔ یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ پاک کا یہ انعام ہے تو یہ کم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں پر خاص طور پر مہربان ہوتے ہیں، اور اس دن دعاؤں کی قبولیت کے زیادہ امکانات ہیں۔ جمعہ مبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم آپ کو ایسی دعا بتائیں گے جو رزق کی تنگی، پریشانیوں، قرض سے نجات اور مشکلات کو دور کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتلایا کہ وہ ساتھ بہت تھوڑی سی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ جمعے کے دن اللہ پاک نے کیسی برکات رکھی ہیں، یعنی ایک ایسی گھڑی رکھ دی گئی ہے جس میں جو بھی کچھ بھی مانگے گا اللہ پاک اسے عطا کریں گے، اور یہ ہم کو بتانے والے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ناظرین، جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے، وہ خاص گھڑی کون سی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن حدیث کی دوسری کتابوں میں ہم آپ کو دو اور حدیث کا حوالہ دیں گے جو شاید سب کچھ یہ واضح کر دے کہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ نمبر 1، امام کے خطبہ جمعہ شروع کرنے سے نماز جمعہ کی فرض نماز کے اختتام تک، اور نمبر 2، جمعے کے دن کے اختتام پر عصر کے بعد اور مغرب سے تھوڑی دیر قبل۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قبولیت کی گھڑی کا وقت عصر کے بعد اور مغرب تک رہتا ہے۔ اب وظیفہ نوٹ کر لیں۔ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد درود شریف اول و آخر ایک بار پڑھیں، اور پھر درمیان میں 100 مرتبہ اللہ پاک کا یہ پاک نام پڑھیں، یا رحمانو۔ قبولیت کی اس گھڑی میں اللہ پاک کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں۔ انشاءاللہ قبولیت کی اس گھڑی میں آپ کی دعا ضرور قبول کری ہوگی۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی ہر خواہش اور حاجات پوری ہوں گی۔ میں امید کرتی ہوں میرے بتائے ہوئے وظیفے سے آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔